میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں نا ماڈرن ورلڈ کو، ٹھیک ہے، دا سوفسٹیکیٹڈ ورلڈ، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کھلے بالوں والی لڑکی ہے، آٹومیٹیکلی میرے بال کھل جائیں گے، بیکاز میں اس لڑکی کو بچپن سے آئیڈیالائز کر رہی تھی کہ اس طرح کی خاتون ہونی چاہیے، اس کے بال اس طرح کے ہونا چاہیے، ڈائی ایسا ہونا چاہیے. بٹ if I idealize حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، if I idealize حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ، then what would، تو میری پرسنالٹی کیسی ہوگی؟ میں ماں کیسی بننا چاہوں گی؟ حضرت بی بی ہاجرہ جیسے. میں استاد کیسی بننا چاہوں گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے، جنہوں نے پردے میں رہ کے قرآن سکھایا، پردے میں رہ کے صحابہ کرام سے ڈیل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے جتنا بھی علم پہنچا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تھرو پہنچا تھا. ٹھیک ہے، تو دیٹ از دا پرسنالٹی جو ہماری ڈیولپ ہوتی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کن سے انفلوئنس تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وجہ سے بہت زیادہ انفلوئنس تھی. حضرت بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ کس سے زیادہ انفلوئنس تھی؟ وہ اللہ کی بنتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزاریں. اس وجہ سے ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ایک فرما بردار اولاد پیدا ہوئی، اور جن کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور جن کی نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. تو بیٹا اطاعت اور اتباع دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا محبت. محبت ہوگی تو جیسے ماں آدھی رات کو اٹھ کے اپنے بچے کے لیے فیڈر بناتی ہے نا، اسی طریقے سے محبت ہوگی تو ہم صبح فجر کے وقت بھی اللہ کی خاطر اٹھ پڑیں گے. محبت ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اچھا لگے گا. ادروائز ہماری یہ جو ہے نا ڈیزائر، ہمارے یہ جو نفس ہے، اس کے اندر ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس، ٹھیک ہے، یہ جو نفس ہے نا، نفس کے اندر دو کیڑے ہیں جو شیطانی کیڑے ہیں، جس کو ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس کہتے ہیں. اگر ہمارے اندر سیرت النبی نہیں آئی، اگر ہمارے اندر دین کی محبت نہ آئی، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ آئی، تو بیٹا یہ ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس ہمارے اندر گھر کر جائیں گے. ہم جب سر پہ دوپٹہ لیں گے نا، ہمیں لگے گا دنیا شاید ہماری عزت نہیں کرے گی، شاید ہمیں بلندی نہیں ملے گی. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ایمان والوں کو بلندی عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی محبت کا ہی ایک ہے. اور یہ جو محبت آپ پوئٹری کے اندر پڑھتے ہیں جس میں بی لوڈ کی پوئٹری ہے، سوری ٹو سے بیٹا دس از دا حرام تھنگ. ٹھیک ہے، یہ سب حرام ہے. محبت بس وہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی خاطر ہوتی ہے. اور جو اصل محبت ہوتی ہے مرد اور عورت کے درمیان بیٹا، وہ نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ نکاح سے زیادہ، حدیث میں ہے نا کہ نکاح سے زیادہ محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس وجہ سے میاں بیوی شادی کے بعد ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن ہماری پوئٹریز کے اندر بھی لوڈ اور ان کے لیے سفرنگ، اور میں نے میل اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے سنا ہے کہ میم وہ ایک لڑکی آئی تھی ہماری زندگی میں، اب عمر ہو گئی ہے 40-45 سال اور میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، اس کی خاطر مجھے بتائیں یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ تو ایک خط ہے جو کہ پتہ نہیں کس طریقے سے اللہ کو ناراض کر کے اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اتنی یاد اگر اللہ کی ہوتی تو ولی اللہ ہوتے، اور اگر ولی اللہ ہو جاتے، اللہ کے دوست ہوتے، تو دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. ایک انسان کی خاطر اپنی زندگی کو تباہ کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی. کیا اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تم ایک عورت کی خاطر یا ایک مرد کی خاطر تم نے اپنی زندگی برباد کر دی، تم میرے لیے کیا کر کے آئے؟ میں نے تو تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا. میں نے تمہیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا تھا کہ تم کسی مرد کی محبت کی خاطر یا کسی عورت کی محبت کی خاطر تم اپنی زندگی برباد کر دو. اللہ نے اٹریکشن رکھی مرد اور عورت کے درمیان، لیکن ساتھ اس اٹریکشن کی وجہ سے ہمیں آزمایا بھی گیا. ہمیں کہا گیا کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھو. آنکھ اٹھتی ہے تو فتنہ پیدا ہوتا ہے نا، آنکھ اٹھے گی نہیں تو فتنہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو بیٹا اپنی آنکھوں کا، اپنی نظر کا، ان پوئٹریز کا میری مجبوری ہے، یہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں. بٹ لٹرلی اس طرح کی محبت، اس طرح کی چاہت، اس طرح کی جو یہ پوئٹریز کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ ایک لور جو ہے وہ اپنی بیلوڈ کے لیے بہت زیادہ سفرڈ ہے، تو بیٹا یہ وہ چیزیں ہیں جس کا یقین جانیے اللہ سے تو ہمیں دور کرتی ہے، دنیا ہماری برباد کر دیتی ہے، آخرت برباد کر دیتی ہے.
تو اس وجہ سے بیٹا اپنی آنکھیں اور کان اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو فتنہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس کی جو دنیا ہوتی ہے، ہم جو سنتے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے. یہ دل کے اندر گھر کر جاتی ہیں یہ چیزیں. تو بیٹا جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ بہت سوچ سمجھ کے دیکھا کریں، اور بہت سوچ سمجھ کے. وہ جو آپ کو ماڈل نظر آتی ہے نا بار بار ٹی وی میں، ایک دن آپ اس کے جیسے بن جائیں گے، اور اللہ نہ کرے آپ اس کے جیسے بنیں، اللہ نہ کرے آپ اس کے جیسے بنیں. یقین جانیے بیٹا وہ اصل زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اصل زندگی نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا میں سب کچھ لینے کے لیے نہیں آئے، ہم اسٹیٹس پیسے کے لیے نہیں آئے. اور جوانی بیٹا یہ تو ہارڈلی کوئی 22 سے 25 سے 30 35 سال تک کی ہے، اس کے بعد آپ کا زوال سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہارڈلی 10 to 15 ایئرس کی بات ہے، ہوتی ہے 40 ایئرس تک کر لوں، ٹھیک ہے؟ 10 to 15 ایئرس کی بات ہوتی ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن اس جوانی کا حساب ہوتا ہے. تو اس کو رائٹ ڈائریکشن میں استعمال کیجئے گا، تاکہ آفٹر 40 ایئرس آپ، ایون جو لوگ اپنی ٹین ایج بہت خیال سے یوز کرتے ہیں، ان کا 33 ایئرس کے بعد جو ان کی ایج ہوتی ہے، وہ ان کی پروڈکٹیو ایج ہوتی ہے، بیکاز انہوں نے اپنی زندگی بہت سوچ سمجھ کے کریٹیولی جو ہے وہ زندگی گزاری ہوتی ہے. حدیث میں ہے کہ مومن کے 2 دن کبھی برابر نہیں ہوتے، مومن کے 2 دن کبھی برابر نہیں ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم سیکھنے سے منع نہیں کیا، ہمیں آگے جانے سے منع نہیں کیا، لیکن یہ جو ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس کی دنیا ہے نا، اس کا بیٹا خیال کیجئے گا. علم ضرور سیکھیں، علم ضرور سیکھیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، علم کا خبط ہونا برا ہے. نالج فار دا سیک آف وزڈم ہونا چاہیے. جب علم آئے تو آپ کی ایک پرسنالٹی گروم ہونی چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صحیح محبت کیا ہے اور غلط محبت کیا ہوتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے علم نافع اور علم غیر نافع میں فرق کیا ہے. ایسا کون سا علم ہے جو میری زندگی تباہ کر سکتا ہے، اور ایسا کون سا علم ہے جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے آباد کر سکتا ہے، دنیاوی طور پہ بھی اور آخرت کے طور پہ بھی. بیٹا جس کی دنیا آباد ہو گئی نا، اس کی آخرت آٹومیٹیکلی آباد ہوگی. بٹ